بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 20 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے خدمت خلق۔ ترجمہ اور تشریح پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ خیر بہتر، الناسی لوگوں میں سے، من جو، ینفع نفع پہنچاتا ہے، الناسی لوگوں کو۔ تو اس طرح اس حدیث مبارکہ کا موضوع ہے خدمت خلق۔ بہترین انسان کسے کہتے ہیں جی؟ اس حدیث مبارکہ میں خدمت خلق کا درس دیا گیا ہے، اور اسلام میں خدمت خلق کی یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی فلاح و بہبود کا کام کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی وجہ سے خدمت خلق کرنے والے کو بہترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے بغیر کسی ہوس، لالچ، طمع اور معاوضے کی، ان کو خدمت خلق سے منسوب کیا جاتا ہے، اور ان کے درجات انتہا درجے کے بلند ہیں۔ خدمت خلق کا مطلب کیا ہے؟ خدمت خلق کس کو کہتے ہیں؟ خدمت خلق کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت اس طرح کریں کہ کوئی مطلب نہ ہو، لالچ نہ ہو، صلے کی پرواہ نہ ہو، کوئی کسی معاوضے کی طلب نہ ہو۔ تو اس جذبے کو خدمت خلق کہتے ہیں، اور اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اس کی وسعت کیا ہے؟ اس کی وسعت یہ ہے کہ اس میں صرف انسان نہیں آتے، اس میں حیوان بھی آتے ہیں، ہر طرح کا جاندار آتا ہے، مسلم آتے ہیں، غیر مسلم ہیں، رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، دوست اور دشمن کا بھی کوئی فرق نہیں رکھنا۔ جس ٹائم کسی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنی ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ میں اس کے ساتھ اس لیے بھلائی کروں کہ یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میری فیملی ممبر ہے، یہ میرا بہن بھائی ہے، یا یہ میرا دوست ہے۔ اگر دشمن ہے، غیر مسلم ہے، یہ نہیں کہ کوئی مر رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، اس کی مدد اس لیے نہ کریں گے یہ کون سا مسلمان ہے جو ہم اس کی مدد کریں، ایسا نہیں ہے۔ خدمت خلق ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ بغیر کسی فرق کیے، بلا امتیاز مذہب اور ملت کا فرق رکھے بغیر دوسروں کی خدمت کی جائے، اور جس کو جس وقت بھی ضرورت ہو اس کو پہنچا جائے۔ اسلام میں خدمت خلق کیا ہے؟ اللہ ارشاد نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے وہ اللہ کو مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کنبے کے ساتھ بھلائی کرنے والے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے قابل وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائیں، دوسروں کے کام آئے۔ ایک اچھا انسان دوسرے انسان کے دکھ میں شریک ہوتا ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو مسلمان جس قدر خدمت خلق کرے گا اس قدر انسانیت میں اس کا درجہ بھی بڑھے گا، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا تو اللہ کی نظر میں بھی وہ معتبر کہلائے گا۔ اور خیر الناس بننے کے طریقے کیا ہیں؟ کس طریقے سے لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ بے شمار طریقے ہیں۔ رستے سے پتھر ہٹا دینا کہ کسی کو چوٹ نہ لگے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی فلاح کا کام ہے۔ تعلیم کے ذریعے نفع پہنچانا، انسانیت کو زیور علم سے آراستہ کرنا ایک ایسا نفع بخش کام ہے جس کا دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب اور فائدہ ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تعلیم کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ اس کا سیکھنا اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اس کی طلب عبادت ہے، اس کا مذاکرہ یا ذکر کرنا تسبیح ہے، اور اس کی جستجو میں لگے رہنا جہاد ہے۔ صاف ستھرا ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بھی انسانی بہبود کے لیے ضروری ہے۔ جہاں ہم اپنے گھر، اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اس سے معاشرے کی برائی اور گندگی بھی دور ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، انہیں اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہونے سے بچانا، ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، انہیں فائدہ پہنچانا خدمت خلق ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی بار ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہ شاید انہیں بھی وراثت میں شریک کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شجر کاری، درخت لگانا۔ درخت بارش کا باعث بنتے ہیں، ہوا کو صاف رکھتے ہیں، درخت ہمیں دھوپ سے بچاتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں۔
ماحولیاتی آلودگی کم ہوتی ہے، اور ماحول کی آلودگی کو ختم کرنا بھی انسانیت کی خدمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت کی گھڑی آ جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور وہ اس کو لگا سکتا ہے تو لگائے بغیر کھڑا نہ ہو۔ شجر کاری، کتنی فضیلت ہے اس کی۔ قرآن اور خدمت خلق کیا ہے جی؟ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر خدمت خلق کی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں ان کو روکو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس طرح ایک اور مقام پر خادم خلق کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی گئی، اور وہ خود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ تنگی میں ہوں گے۔ جب خدمت خلق یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر بالفرض مثال دے دیجئے کہ ایک گلاس پانی ہے، اسے پیاس لگی اور اس کے ساتھ والے کو بھی پیاس لگی ہے، تو پھر اپنا گلاس اس کو دے دینا صدقہ ہے۔ اپنی ذات پہ تنگی برداشت کر لینا اور دوسرے کے لیے سہولت پیدا کرنا ہی اصل خدمت خلق ہے۔ قرآن پاک کے مطابق کامیابی انہی لوگوں کا مقدر بنے گی جو بھلائی کا کام کرتے ہیں، اور بھلائی کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حدیث کی روشنی میں خدمت خلق کیا ہے جی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جان، مال اور ذہنی صلاحیتوں کو دوسروں کو فائدے میں لانے کے لیے استعمال کرو۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، جو شخص لوگوں کی خدمت میں سبقت لے جاتا ہے، قیامت کے دن کوئی شخص کسی عمل کی بدولت ثواب میں اس سے نہیں بڑھ سکے گا سوائے شہید۔ خدمت خلق کرنے والے کا درجہ کچھ درجے شہید سے کم ہے، باقی وہ ہر عمل پہ سبقت لے جائے گا۔ یہ خدمت خلق معاملات میں شامل ہو جاتی ہے، لوگوں کے حقوق میں شامل ہو جاتی ہے، حقوق سے بھی بڑھ کے یہ کہ یہ صدقے میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے میں مسجد حرم میں اعتکاف کرنے سے بہتر کسی کی خدمت کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کو جہاں تک ہو سکے فائدہ پہنچائیں، ان کی خدمت کریں۔ بڑا پیارا شعر ہے، کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہو عرش بری پر۔ حضرت علامہ اقبال نے اس موقع پہ بڑا اچھا ایک شعر کہا ہوا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان، مال اور ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کریں اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں تاکہ ہم بہترین انسان بن جائیں۔ جب تک ہمارے اندر احسار کا، قربانی کا اور عوام کی اور مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی فلاح کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، معاشرے میں سدھار کا عمل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔